بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمہ اجرائے قواعد۔ اس میں ہم قواعد کا اجرا کرنا ہے۔ یہ پہلے دو قاعدے جو بتائے گئے ہیں آپ ہی بتائیں گے یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوگا، کون سے یہاں پر مد ہے۔ یہ جو جزان پہ کلمہ کون سی مد ہے؟ شاباش، مد اب اجرا ہے، پہلے پڑھ لیا آپ نے، مد کی تعریف پڑھی ہے نا۔ مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ پوری تعریف۔ دیکھیں اکثر یوں کہ حمزہ اسی کلمہ میں بھائی کیا مطلب ہے، تعریف آرام سے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے۔ اور کیجئے گا تعریف کرنے میں اور اجرا بتانے میں کیا فرق ہے۔ تعریف میں یوں کہتے ہیں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا ہو یا اسی کلمہ میں ہو کہتے ہیں، اور اجرا میں کیا کہتے ہیں؟ ہے۔ فرق سمجھا ہے؟ شاباش، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ تو آپ یوں بتائیں گے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہے، اس لیے یہ مد کون سی ہوگی؟ اجرا کا طریقہ سمجھا؟ ایک بات۔ دوسری بات اجرا میں یہ نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے فوراً مد کا نام نہیں بتانا، فوراً قاعدے کا نام نہیں بتانا۔ جیسے یہاں پر میں نے بات بتائی تو پہلے حرف مدہ کا نام، پھر اس کے بعد اس کے سبب کا نام۔ جب حرف مدہ کا نام لے کے اس کے سبب کا نام لے کر جب آپ بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں جب تعریف جو آئے گی اور نام آئے گا تو وہ درست ہوگا، اس میں غلطی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری یہاں پر حرف کیا ہے؟ الملائکہ پڑھیں گے۔ یہاں پر مد کون سی ہے؟ جی۔ تو اب مد متصل کا نام پہلے نہیں لینا، ہم نے یہاں پر کیا پوچھیں گے سب سے پہلے بچوں سے اجرا کراتے وقت کہ بیٹا یہاں پر کیا حرف مدہ کیا ہے؟ شاباش شاباش بولیں۔ کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، شاباش۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے بیٹا؟ حرف مدہ کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ اسی شاباش۔ تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو اور اسی کلمہ میں ہے تو تعریف کے اس کا نام کیا ہوگا؟ شاباش۔ آگے چل اِنَّا أَعْطَيْنَا جی۔ یہاں نون پر کیا ہے؟ کیوں؟ اچھا اب آپ بتا کیا رہے ہیں؟ نون پر کیا ہے؟ آپ بتا رہے غنہ، حالانکہ نون پہ غنہ نہیں ہے، نون کیا ہے؟ مشدد ہے۔ تو مشدد ہے تو اب کیا ہوگا؟ یوں بتانا ہے، یعنی ہم جو بات آخر میں کرنی ہے ہم وہ پہلے کر دیتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہاں اجرا میں کیا بتائیں گے؟ بیٹا یہاں نون مشدد کہیں، اچھا نون مشدد ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب بات سے ہوگی، ٹھیک ہے گا؟ اچھا آگے جی، یہاں پر حرف مدہ کون سا ہے؟ شاباش۔ آگے کیا ہے بھئی؟ حمزہ۔ حرف مدہ کے بعد آگے کیا ہے؟ اسی کلمہ میں ہے دوسرے میں؟ جی، جب حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو شاباش، مد منفصل۔ اسی طرح دوسری مد بھی یہی ہے، یہ رہی گا یہ آپ ہیں۔ تو یہ مد متصل کے دو قاعدے آ گئے، اور اجرا اس کے اندر جزا آنے جیسے وقف کریں گے، جزا جی۔ یہاں پر ہم نے وقف کیا تو کون سا وقف ہے؟ وقف بالابدال۔ کیا تعریف ہے بھائی؟ دو زبر کی اونچی آواز سے دو زبر کی
اور یہاں پر وقت کون سا ہے؟ الملائکہ، اس کا نام بھی ذات ہے۔ تعریف کیا ہے؟ گول پانی ہے، گول تا کو وقف میں شاباش۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر وقف کون سا ہوگا؟ اعطینا پہ وقف بالسکون، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں یا بہم کی میم پر وقف کون سا ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ آخری حرف شاباش جی۔ یہاں سے آپ نون کے قاعدے شروع ہو رہے ہیں۔ ایک قاعدہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں سے یلملون والا ادغام والا قاعدہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اجرا میں ہم کیسے بچوں کو بتائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ یوں سمجھائیں گے بیٹا، یہاں پر راہ کے اوپر کیا ہے؟ شاباش بولیں، تنوین۔ کیا ہے بھائی؟ تنوین کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ یا۔ تنوین کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ یا۔ اب تنوین بھی بچے کو سمجھ آ سکتی ہے، اور اگلا حرف جو یا ہے، جو میم ہے، وہ بھی ہر بچے کو سمجھ۔ یہ دو باتیں آسان ہیں۔ پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ تنوین۔ دوسری بات کیا پوچھیں گے؟ حرف کیا ہے؟ یا۔ اب پوچھیں گے بیٹا یا کون سے روح میں سے ہے؟ یرملون میں سے۔ کون سے ہے؟ تو تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اجرا کا طریقہ سمجھا ہے؟ کیا ہوگا بیٹا؟ شاباش۔ تو پڑھیں گے اس کو کیسے؟ جی، تو ہجا میں بھی را دو زبر یا غین، اس طرح کریں گے۔ دوسری مثال بھی اسی طرح تنوین کی ہے، وہاں بھی یا ہے۔ تیسری مثال نون کی ہے۔ یہاں بیٹا کیا ہے؟ فمن یعمل، فمن یعمل، یہاں پر کیا حرف؟ نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد بیٹا کون سا حرف ہے؟ پہلے یا گیا صرف۔ کون سا حرف ہے؟ یا کون سے روح میں سے بیٹا؟ یرملون میں سے ہے۔ تو نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ۔ ٹھیک ہے، قاعدے کا نام بعد میں لیتے ہیں، پہلے پوری بات۔ جب یہ بات یاد ہوگی اور بعد میں قاعدے کا نام لیں گے، کبھی غلطی نہیں ہوگی اجرا میں انشاءاللہ۔ اور جب قاعدے کا نام لینے میں جلد بازی کریں گے اور بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے کہ حرف کیا تھا، لیکن غلطی ہوگی۔ جب آپ شروع سے بنیاد کو پکڑیں گے کہ حرف کیا ہے، تنوین ہے، نون ساکن ہے، اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے، تو بالکل آپ اعتماد کے ساتھ کہیں گے کہ یہ یا ہے، اور پھر یہ یرملون میں سے ہے۔ یرملون میں سے ہو تو بھائی پھر ایک ہی کہتا ہے کیا؟ ادغام کرنا۔ اور جب پڑھیں گے آواز ناک میں جا رہی تو ادغام معلوم ہونا۔ چلیے شاباش۔ آگے بھی اسی طرح یہی حروف ہیں، ان کو بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ اس کے ہجا کے حوالے سے تھوڑا سا سوال ہے۔ فا زبر فا میم، جی صرف سماعت فرما لیں۔ فا زبر فا میم زبر یا میم، ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ بالکل چھوٹا بچہ ہے، آسانی کے لیے صرف اس کو ادائیگی ہی بتانی ہے، تو اس کو میم کو یا سے ملا دیں، میم وہ نہ کروا دیں گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اصل بات، اصولی طریقہ قاعدہ وہ کیا ہے؟ اس میں نون کا نام لینا ہے۔ اس میں ہجا یوں ہوگا، میم زبر نون یا میم۔ کیسے؟ میم زبر نون یا میم۔ اصولی طریقہ بھی سمجھا؟ تو اصولی طریقہ یہ ہے، باقی سمجھانے کے لیے اگر اس کو اس طریقے سے بھی ہجا کروا دیتے ہیں تو مقصود چونکہ ہجا نہیں ہے، مقصود اس حرف کی وہ ادا ہے جو پڑھتے ہوئے جناب پیش آتی ہے، تو اس لیے سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اصولی طریقہ بھی یاد رکھنا ہے۔ وہ کون سا؟ وہ میں نے عرض کر دیا کہ اس میں نون کا نام لینا ہے۔ کیوں؟ اگرچہ یہاں پر نون کا نام کیوں لیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جزم ہے،
تو ہم نے اصول یہ پڑھا تھا جو حرف حرکات و سکنات سے خالی ہو اس کا ہجا میں نام نہیں دیا جاتا. یہاں پر یہ نون ساکن ہے، جزم اس کے اوپر موجود ہے، یہ بالکل خالی نہیں ہے. شاباش. اب اسی طرح لفظ آ گیا ہے میربیکا، نون اس کے بعد کیا ہے را. کون سے روح میں سے؟ جی. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ. ادغام. اس کے ہجا کا طریقہ بھی یہ ہے. بالکل ابتدائی بچے یا تعلیم بالغہ کے حوالے سے بہت بڑے بزرگ، بڑی عمر والے، تو ان کو پریشان نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں یہاں آواز نون کی نہیں آئے گی، لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں سائلنٹ آواز نہیں آئے گی. تو میم زیر را میر. ٹھیک ہو گیا؟ اور اصولی طریقہ میم زیر نون را میر. کیسے؟ میم زیر نون را میر. کیونکہ آگے را پر زبر ہے تو اس اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا. میم زیر نون را میر. میم زیر نون را میر. جی. را زبر با رب. را زبر با میر رب. میر رب. با زیر بی. با زیر بی. میر رب بی. میر رب بی. کاف زبر کا. کاف زبر کا. میر رب بی کا. میر رب بی کا. جی سمجھ آ گئی بات؟ جی. اسی طریقے سے یہ باقی بھی مثالیں ہیں. اور یہاں پر بھی رسول میں یہاں پر لام کی کیا ہے اوپر؟ تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم. کون سے روح میں سے؟ کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مال ہونا. شاباش. جی. سرخ و فان میں کیا ہے؟ تنوین. اس کے بعد کیا ہے؟ میم. کون سے روح میں سے؟ جرم میں سے. اس لیے کیا ہوگا؟ ادغام مال ہونا. شاباش. صف اللہ تنوین. تنوین کے بعد کیا ہے؟ لام. کون سے روح میں سے؟ کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مال بلا ہونا. شاباش. اسی طریقے سے یہ سارے قاعدے یہ نون کے جرملون کے چل رہے ہیں. واجفتن. یہاں پر کیا ہے؟ تنوین. تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ کون سے روح میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے. تو اس لیے کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. شاباش. واجفتن ابصارها. جی. سراجن تنوین. اس کے بعد کیا ہے؟ کون سے روح میں سے ہے؟ تو کیا ہوگا؟ ادغام مال ہونا. شاباش. جی آگے یہاں پر دوسرا قاعدہ آ گیا جی اخفاء کا. وَأَنزَلْنَا. نون ساکن. اس کے بعد کیا ہے؟ زا. حروف حلقی میں سے ہے؟ یرملون میں سے ہے؟ اور با بھی؟ اب یہ اب سارے یاد ہو گئے. حلقی بھی، یرملون بھی، با بھی. ان 13 حروف کے علاوہ زا حروف اخفاء میں سے ہے. یا یوں بھی کہیں گے کہ ان 13 حروف کے علاوہ ہے. 13 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اخفاء ہوتا ہے. شاباش. جی یہاں پر بھی تنوین کے بعد کیا ہے؟ اقلل. تنوین کے بعد کیا ہے؟ کون سے روح میں سے؟ ادغام بلا ہونا. شاباش. یہ بھی ہوئی. حبن. حبن کی با کے اوپر کیا ہے؟ تنوین. تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ جی. حروف حلقے میں سے ہے؟ یرملون میں سے؟ با بھی؟ ان 13 حروف کے علاوہ تنوین کے بعد کوئی حرف بھی آ جائے، یہاں پر جیم ہے تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا. شاباش. یہ آگے وثاءن. وثاءن احوا. ایک تو آگے یہاں پر مد، وہ کون سی مد ہے پہلے بتا چکے ہیں. شاباش. متصل ہے. آگے کیا ہے؟ تنوین.
تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، صرف حمزہ ہوتا ہے، کیا ہے بھائی؟ کون سی روح میں سے ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا جی۔ یہ باقی جتنی جگہ ہیں ان سب میں کیا ہے بھائی؟ تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، شاباش۔ اثیمن کی تنوین کے بعد کیا ہے؟ نارن کی تنوین کے بعد کیا ہے؟ ہا، حروف کیا ہوگا؟ اظہار جی۔ یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی نون لکھی ہے، یہ غلطی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ نون وہاں پر لکھی ہوتی ہے چھوٹی نون قطنی جس کو کہتے ہیں، جہاں پر ملانے کے لیے اس کو کوئی حرکت دی جائے، جیسے لمازاتن تو وہاں پر پڑھتے ہیں لمازاتن الذی، تو وہاں پر اس کو چھوٹا سا نون لکھتے ہیں، اس کے نیچے زیر لگا کے آگے ملانے کے لیے۔ لیکن یہاں پر یہ جو بعض کہتے ہیں لکھنا شروع کر دیا، یہ دیکھیے اسے یہ غلطی ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نون کے قاعدے پورے کر لیتے ہیں جی۔ یہاں پر من باخیلا جی، یہاں پر کیا ہے بھائی؟ نون ساکن، کیا ہے بھائی؟ نون ساکن، اس کے بعد کیا ہے؟ با۔ نون ساکن کے بعد با ہو تو پھر کیا کرتے ہیں جی؟ نہیں، قاعدے کا نام نہیں ہے، توجہ سے سن لیں۔ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ با۔ تو نون ساکن کے بعد با ہو تو کیا کرتے ہیں؟ نون کو میم، سنیں نا، نون کو میم سے بدل کر اخفاء مع الغنہ کرتے ہیں۔ کیا عرض کیا میں نے؟ نون ساکن کے بعد کیا ہو؟ با ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفاء مع الغنہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئے گی؟ تو یہاں پر یہ پوری بات بتائی گئی۔ تو اب اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ اقلاب۔ قاعدے کا نام کیا ہے؟ تو دو باتیں آگئی۔ یہاں پوچھے کوئی بیٹا یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ آپ کہیں گے اقلاب۔ سوال سمجھے؟ نوٹ کر لینا سوال۔ سوال کیا ہے؟ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ اقلاب۔ دوسرا سوال، یہاں پر بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہیں گے اخفاء مع الغنہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ قاعدہ اقلاب کا، یعنی ظاہری تبدیلی کا نام ہے اقلاب، اور ادائیگی کا نام کیا ہے؟ اخفاء۔ تو کیا ہو رہا ہے پڑھتے ہوئے؟ اخفاء مع الغنہ۔ قاعدہ کیا ہے اور نام قاعدے کا کیا ہے؟ اقلاب۔ دو باتیں سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ تو نون کے قاعدے ہمارے پورے ہو گئے، دوسرا پھر انشاءاللہ میم کے قاعدے، اور پھر آخری بات انشاءاللہ۔ کافی ہے نا؟